تو وہ آئیڈیالوجی جب ایران کے پاس ہے تو کبھی ایران کی شکست ہو ہی نہیں سکتی. ہر حال میں ایران کی فتح ہوگی اور ہو کر رہے گی. آپ کو یقین ہے؟ انشاءاللہ. وہ جو جس مرحلے سے گزر رہے تھے انہوں نے اپنا سٹینڈ کلیئر رکھا کہ میں کہیں چھپنے نہیں جاؤں گا, میں کہیں بنکر میں نہیں جاؤں گا, میں جو بھی ہوں گا اپنے پیروں پہ کھڑا رہوں گا, جھکوں گا نہیں. فی الحال میں موجود ہوں میرا روڈ کے حیدری چوک پر شیعہ مسجد کے ٹھیک سامنے, جہاں آج کافی غمگین ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے. آداب, میں ہوں التمش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ترچھی آنکھ لوکل نیوز. آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں, آج سید علی خامنئی کے انتقال کی خبر کے بعد پورے علاقے میں ایک غمگین ماحول ہے. میرا روڈ کے شیعہ سماج کے لوگ یہاں بڑی تعداد میں اکٹھا ہوئے ہیں. مسجد کے اندر ان کے لیے خاص دعا کیا گیا اور باہر ان کی تصویر لگا کر لوگوں نے کینڈلز جلا کر ان کو خراج عقیدت پیش کیا. یہاں موجود لوگوں میں گہری اداسی اور جذباتی لمحے دیکھنے کو مل رہے ہیں. لوگ اپنے طریقے سے ان کو یاد کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. ہم یہاں پر کچھ لوگوں سے بات بھی کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس خبر پر اور ان کے کیا احساسات ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی خاص گراؤنڈ رپورٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انور حسین ہے اور اس وقت ہم لوگ حیدری چوک پہ کھڑے ہیں. آج کا جو دن گزرا ہے, اس روزے کا دن جو گزرا ہے, جو بہت ہی غمگین دن گزرا ہے. آج سید علی خامنئی جو ہمارے رہبر ہیں, جو ہمارے ریلیجس لیڈر تھے, جو اس وقت ایران کے سپریم لیڈر یا رہبر جس کو کہتے ہیں, یا ولی فقیہ جس کو کہتے ہیں, وہ ان کا آج شہادت ہوئی ہے. کل ان کو پورے خاندان کے ساتھ ان کے گھر میں قریباً 40 سے 50 ٹوماہاک میزائل سے مار کے ان کے پورے گھر کو زمین دوز کر دیا گیا, جس میں ان کے بچے, ان کے بیٹی, ان کے داماد, ان کی بہو, ان کے ناتی, ان کے پوتے, وہ سارے کے سارے شہید کر دیے گئے. اور یہ کام جو یہ ایگریشن کیا ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے, جبکہ پیس ٹاکس چل رہے تھے اور کنٹینیوس ڈسکشن چل رہا تھا, اس کے باوجود یہ سب اتنا بڑا ثانیہ ہوا اور اتنا بڑا قدم اٹھایا, اور انہوں نے پوری انسانیت کو شرمسار کیا ہے. وہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی شخصیت تھے, اور یہ ہم شیعہ کل اور شیعہ یا مسلمان پورے ورلڈ کے کتنے ان سے لگے ہوئے تھے اور کتنے قریب تھے اور کتنے وہ دل کے قریب تھے, اور کس طرح سے انہوں نے یونٹی پورے جی سی سی میں اور پورے ورلڈ میں قائم کی تھی, اور کس طرح سے ان کا جو سٹینڈ تھا فلسطین کے لیے, جو ساری زندگی وہ لڑتے رہے اور فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت کرتے رہے اور مظلوموں کی حمایت کرتے رہے. انہی مظلوموں کی وجہ سے, اسی مظلوم کی حمایت کی وجہ سے آج ان پہ یہ کام کیا گیا, جبکہ وہ 86 ایئرز کے تھے, بڑے ہی مومن اور بڑے ہی نماز گزار اور پرہیزگزار انسان تھے, اور انہوں نے ساری زندگی اپنی زندگی وقف کر دی انسانیت کے لیے اور جمہوریت اسلامی ایران کے لیے. اور اس 86 ایئرز کے آدمی نے بتا دیا, امام حسین کی راہ پہ چل کے بتا دیا کہ جھکنا نہیں ہے, اگر سچکے سے سر کٹے تو کٹے. کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ 1400 سال پہلے جیسا حضرت امام حسین کے ساتھ ہوا تھا, سیم وہی سچویشن اللہ خامنئی کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بے شک آپ جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں, بے شک ویسے ہی ہوا ہے. یہ 1400 سال پہلے بھی اس وقت کے یزید نے بیعت مانگی تھی, اور اس وقت کے یزید بھی یہی چاہ رہا تھا کہ آیت اللہ سید علی خامنئی بیعت کریں اور ان کے سامنے جھک جائیں, اور وہ جیسا بولے ویسا کریں, انسانیت کی حمایت چھوڑ دیں, مظلوموں کی حمایت چھوڑ دیں, فلسطینیوں کی جو حمایت کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں, لبنانیوں کی حمایت جو کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں, سیرین کی جو حمایت کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, وہ اپنے سٹینڈ پہ کھڑے رہے, وہ انسانیت کے سٹینڈ پہ کھڑے رہے, وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہے, اور انہوں نے یہ آج بتا دیا 1400 سال بعد بھی کہ مجھ جیسا, جو اس وقت امام حسین نے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا, آج انہوں نے وہ کلیئرلی بتا دیا کہ اگر جو حسین والا ہوگا وہ یزید والے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. یہ پہلے سے یہ موجود تھا کہ یہ اتنا بڑا مطلب جو بات چیت چل رہی ہے, امریکہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے سیکورٹی جو ہے اس طرح کا ہے, اور جو 12 روزہ جنگ جو جون میں پچھلے سال ہوا تھا, اس میں تو اچانک حملہ ہوا تھا, نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کا حملہ ہوگا. لیکن اس میں تو پہلے سے لوگ پریپیئر تھے, جگہ جگہ تو ضرور کوئی نہ کوئی اندر سے جو ہوگا جو پل پل کی خبر دے رہا ہوگا. اب اس سب کے بارے میں مجھے تو نہیں پتہ ہے, میں وہاں پر نہیں ہوں تو وہاں کا کیا سچویشن ہے. بدن ایک بات تو طے ہے کہ وہ جو جس مرحلے سے گزر رہے تھے انہوں نے اپنا سٹینڈ کلیئر رکھا کہ میں کہیں چھپنے نہیں جاؤں گا,
میں کہیں بنکر میں نہیں جاؤں گا, میں جو بھی ہوں گا اپنے پیروں پہ کھڑا رہوں گا, جھکوں گا نہیں. تو انہوں نے بس اس کا ایگزامپل دیا. بس یہ ہے کہ وہ کہیں ان کو بولا بھی گیا کہ آپ آ جائیں, چھپ جائیں, انڈر گراؤنڈ ہو جائیں, لیکن وہ اپنے ڈٹے رہے اور اٹل رہے اپنے وشواس پہ. ایک یہ اتنا بڑا دیکھیں, ایک سپاہی کی موت اور ایک لیڈر کی موت, دونوں میں بہت فرق ہو جاتا ہے. ایک لیڈر جو ہے پوری سنستھا ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہم ڈیفینس سے, اب اگلا جو ہے پوزیشن بھی بہت خطرناک ہونے والا ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے, آپ نے بہت اچھی بات کہی. دیکھیے جو شیعہ اسلام یا جو امام حسین سے جو منسوب جو اسکول آف تھاٹ جو یہ ہے, جو امام خمینی نے شروع کیا اور جو امام خامنہئی آج تک لے کر آئے, ولایت فقیہ, ولی فقیہ کا جو ہے, تو اس میں یہ ہے کہ حسین کا جو سٹینڈ تھا, امام حسین کا جو سٹینڈ تھا, جو جھکنا نہیں ہے اور کھڑے رہنا ہے اور کسی کے سامنے ظلم کے آگے ڈٹے رہنا ہے اور نہ کبھی جھکنا ہے. تو وہ جو سٹینڈ تھا ان کا, وہ اتنا کلیئر تھا اور وہ اس پہ اتنا ان کا باور قلب ہو گیا تھا, ان کے قلب میں اتنا اتر گیا تھا. اور ان کے لیے ایک ہی امپورٹنٹ تھا, اللہ اکبر. بس اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے, تو وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے اللہ کے علاوہ. تو انہوں نے اپنا سٹینڈ ایک دم کلیئر رکھا کہ چاہے وہ آئیں, کوئی بھی آئے, مارے, جو بھی کرنا تھا. اور جیسے کہ آپ بول رہے تھے کہ جو ان کا جو پورا سسٹم ہے, یہ جو ہے نا ولی فقیہ کا پورا سسٹم ہے, یہ انڈیویجول بیس نہیں ہے. تو اب یہ جو لوگ تھے, یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ایک آدمی کو, ایک فرد کو مار دیں گے تو پورا تباہ ہو جائے گا. وہ نہیں, ایگزیکٹلی, یہ پورا مجلس خبرگان ہوتی ہے, پورا ایک ڈھانچہ تھا, پورا ایک سسٹم تھا, جس کے تحت دیکھیے آج بھی سسٹم چل رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے ایکچولی کل صبح 8 بجے, یعنی 28 فروری صبح 8 بجے ان کے گھر پہ حملہ ہوا تھا ان کے ٹائم کے حساب سے. اور ہم آج پتہ چلا ہم لوگ کو آج صبح 7 بجے انڈیا ٹائم پہ یا ان لوگوں کے ٹائم سے انہوں نے ریلیز کیا, آلموسٹ 20 سے 24 گھنٹے کا. لیکن آپ دیکھیں 20 سے 24 گھنٹے میں کیا کیا ہوا. یہ لوگ ڈرے نہیں, یہ لوگ چھپے نہیں, یہ لوگ بیٹھے نہیں, کنٹینیوس اٹیک کرتے رہے. اور انہوں نے اپنا ثانیہ جو تھا, وہ پوری طرح اپنا مرحلہ جو تھا وہ کلیئر رکھا کہ ان کا جو ایک دم فوکس تھا کہ ہم جھکیں گے نہیں, چاہے امام حسین کی طرح ہم شہید کیوں نہ ہو جائیں. اہل تشیع میں تو ایک یہ چیز ہے, یہ کہ شہادت کا ایک جو ہے, شہادت اپنے آپ میں ایک ورثہ ہے. اور اس وقت ان لوگ کے لیے جو ہے نا, جو شیعت جو اسلام ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ ون ون سچویشن ہے. اگر ہم جیت گئے تو جیت گئے, اگر مر گئے تو مطلب شہید ہو گئے, اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے. تو دونوں سائیڈ ون ون سچویشن تھا, تو وہ انہوں نے وہ سٹینڈ پہ ایک دم کلیئر رہے. وہ انشاءاللہ, شکریہ آپ نے. جزاک اللہ. آج جو ہے پوری دنیا کے شیعوں کے لیے جو ہے ایک سانحہ کہا جا سکتا ہے. آپ اس پر کیا بولیں, کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا للہ و انا الیہ راجعون, اذن بقضائہ و تسلیما لامرہ. سب سے پہلے پروردگار عالم کی رضا پہ ہم راضی ہیں, اور اس کے حکم پر ہمارا سر تسلیم خم ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ضرور پروردگار عالم کی کوئی حکمت شہادت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی میں ضرور ہے. اور شہادت آیت اللہ خامنہئی ایک ایسا سانحہ ہے جو شیعت کا نہیں, عالم اسلام کا نہیں, بلکہ پوری دنیا کے لیے ہر وہ شخص جو مظلوم کے حمایت میں کھڑا ہے, جو ظالم کے خلاف کھڑا ہے, اس کے لیے آج سیاہ دن ہے. آج وہ دن ہے کہ جسے کبھی تاریخ سے بھلایا نہیں جا سکتا. اور آپ نے جو سوال ایک پوچھا تھا کہ دیکھیے, لیڈر کی فزیکل ایگزسٹنس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے لیڈر کی آئیڈیولوجی, ان کا وچار, کہ وچار کیا ہونا چاہیے لیڈر کا. جیسے امام حسین علیہ السلام کی آئیڈیولوجی یہ ہے کہ حسینیت کبھی یزیدیت کے سامنے جھکے گی نہیں, یعنی ظالم کے آگے کبھی مظلوم سرنڈر نہیں کرے گا. ظلم کو برداشت کر لے گا, لیکن مظلومیت ظالم کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا. یہی آئیڈیولوجی آیت اللہ خامنہئی کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ظالم کے آگے سرنڈر نہیں کرنا. اسی آئیڈیولوجی پر آج ایران اور ایران کے آگے کی لیڈرشپ, ایران کے آگے کے لوگ, اب لگتا ہے کہ ایران جو ہے آخر میں فتح ہوگی. بے شک انشاءاللہ, کیونکہ ایران کے ساتھ خدائی مدد موجود ہے, وہ روحانی مدد موجود ہے, وہ حوصلہ ہے. امام حسین کی آئیڈیولوجی ہے, مولا کائنات کی آئیڈیولوجی ہے, رہبر معظم کی آئیڈیولوجی ہے, اور ہر اس لیڈر کی اس دنیا میں جس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, وہ تمام آئیڈیولوجیز ایک جگہ پر ہیں ایران کے ساتھ. تو ان آئیڈیولوجیز کے ساتھ اگر ایران اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے, کیونکہ آیت اللہ خامنہئی کا
अगर क्यों बोल रहे हो फिर? आयत उल्लाह खामेनी का जो आखिरी जुमला था कि मैं ज़रूरी नहीं, ईरान ज़रूरी नहीं, इंसानियत ज़रूरी है, इस्लाम ज़रूरी है, तो वो आइडियोलॉजी जब ईरान के पास है तो कभी ईरान की शिकस्त हो ही नहीं सकती। हर हाल में ईरान की फतेह होगी और होकर रहेगी आपको यकीन है? इंशाअल्लाह। आज जो है मीरा रोड के नया नगर में हैदरी चौक पर जो है आयतुल्ला और रहबर मौज़म खामनेई साहब के शहादत का शोक मनाया गया, या एक तरह से बहुत से लोग जमा कर उनकी अकीदत में यहाँ पर जो है मोमबत्ती जलाकर अपनी अकीदत पेश किया। और यहाँ पर कुछ लोग जो हमसे बात हुई, उन्होंने ये भी कहा कि इनकी हार जो है, उनकी मौत सिर्फ वो जान से गए, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी ज़िंदा है, और उस आइडियोलॉजी के सहारे जो हम जो है ईरान जीत जाएगा, और हमें यकीन है, और यहाँ पे जितने भी लोग थे उन्हें यकीन है कि ईरान की कभी शिकस्त नहीं हो सकती और वो जीत जाएगा। मैं मुशर्रफ शमसी, कैमरामैन अल्तमश के साथ तिरछी आँख न्यूज़। शुक्रिया।